ظاہر ہے آپ کے ایک کارکن مارے گئے جس کے حوالے سے میڈیا پر رپورٹ بھی ہوا، مگر پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں ایم کیو ایم میں آپ اس کی وائلنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کے کارکنوں نے یہ نہیں کیا ہے اور وہ تیار ہے اس بات کے لیے کہ ہائی کورٹ کے ایک جج اس واقعے کی تحقیقات کر لیں. اگر پیپلز پارٹی پہ ذمہ داری ڈالیں گے تو ہم قبول کریں گے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ویڈیوز موجود ہیں. ان کے لوگ، ان کا کینڈیڈیٹ، ان کے اور لوگ ہتھیار بردار جتھوں کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے جو وہ حملہ کیا ہے اور ہمارے نتیہ ساتھی کو شہید کیا ہے. کئی لوگوں کو گولیاں لگی ہیں اور پوری دنیا نے اسے دیکھا ہے. ویڈیوز موجود ہیں، شواہد موجود ہیں. تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. چھ ساتھی شہید کر چکے اب تک. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو 6 ساتھی شہید ہونے کی بات ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایک آپ نے الزام ان پر لگایا تھا، بعد میں وہ ایک لوکل پراپرٹی کا ڈسپیوٹ نکلا. پیپلز پارٹی سے بندے کا تعلق بھی نہیں تھا، عوامی نیشنل پارٹی سے تھا، اس نے قبول بھی کر لیا. سوراب گوٹ والا وہ واقعہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا کارکن نہیں تھا، آپ نے الزام لگا دیا اور نہ ہی پیپلز پارٹی نے اس کو مارا تھا، نہ اس کے گھر والوں نے الزام لگایا. وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ پورا ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو سینٹرل میں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جیتنے والی ہے. نہیں، اگر ہمیں سینٹرل میں نہیں، ہمیں وہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. ہمارے سوراب گوٹکر کے آفس کے اوپر، ہمارے الیکشن آفس کے اوپر حملہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے. اس بات کی کوئی ڈینائل نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے. یہ جو جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. میں تو آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی، رینجرز پولیس موجود ہے جس نے ہمارے آفس کو رپورٹ کیا ہے، میڈیا نے رپورٹ کیا ہے، وہاں پہ ہمارا ساتھی شہید ہوا ہے. دوسری بات، ہمارے جو ہے وہ یونٹ انچارج ہیں منگو پیر کے، ان کو دن دیہڑے یونٹ آفس سے جاتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے ان کو قتل کر دیا. پکڑے گئے جو لڑکے پکڑے گئے تقریباً کچھ ہفتوں کے بعد سارے پیپلز پارٹی کے کارکن نکلے. 3 لوگوں کو شہید کر دیا گیا 11 دسمبر کو. جو ہمارا جو جلسہ ہونا تھا کون میٹنگ، اس کی وہ جگہ دیکھنے گئے تھے اور ان کے کارکنوں نے وہاں پر ان کو دن دیہڑے، اس کی بھی ویڈیو موجود ہے، مار دیا. ابھی یہ والا واقعہ، یہ 6ٹھا ساتھی تھا. یہ رات کے 1:45 بجے آئے ہیں. پہلے ہمارے جھنڈے اتارنے لگے. وہاں پر آفس کھلا تو انہوں نے بھائی کیوں اتار رہے ہو جھنڈے، ان کو منع کیا، شور شرابہ ہوا، واپس چلے گئے. واپس آئے 1.5 گھنٹے کے بعد تو 2 گاڑیوں میں بھر کر ہتھیاروں کے ساتھ آئے. وہ فائرنگ کیے اور اس فائرنگ سے ہمارا جو ہے یونٹ انچارج شہید ہو گیا. چھوٹے چھوٹے اس کے معصوم بچے ہیں اور ہم ان خونوں کو نہیں رائے گا جانے دیں. ویسے مگر ظاہر ہے یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، کارکن مارے گئے. مگر اس سب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اجازت نہیں دے رہی ہے، جس کی وجہ سے کنفرنٹیشن ہو رہی ہے. اگر ہم سینٹرل میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جھنڈے لگائیں، وہاں پر کیمپین کریں، یا ان علاقوں میں جہاں پر ماضی میں ایم کیو ایم جیتتی رہی ہے، تو ایم کیو ایم ریزسٹ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو داخل نہیں ہونے دے رہی ہے، جس کی وجہ سے تصادم ہو رہا ہے. آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو جواب دے رہا ہوں. ایم کیو ایم کی ریزسٹنس جو ہے نا، وہ آدھے گھنٹے تک بھی آدھے گھنٹے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. ایم کیو ایم آج اتنی کمزور نہیں، بالکل کھلا ایریا ہے سب کے لیے. بیسکلی ان کو اپنی 15 سالوں کی دکان بند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کے سامنے ایک مضبوط ایم کیو ایم کھڑی ہو گئی ہے. ان کے پاس کام کچھ دکھانے کو ہے نہیں. بلاول بھٹو آج پورے پاکستان میں گھوم کر ووٹ مانگ رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ سندھ میں کوئی ایک یونین کاؤنسل ان کے لیے ماڈل یونین کاؤنسل ہے جس کو دکھا کر وہ پنجاب سے یا خیبر پختونخوا سے ووٹ ڈالیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو وہ کراچی جیسا کر دیں گے، کہ اگر وہ کہنے لگے تو لوگ جلسہ گاہ میں لوگ جلسہ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، کیونکہ کراچی میں روزانہ گٹر میں گر کر بچے مرتے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے. 15 سالوں کے بعد یہ گٹر کا ڈھکن بھی نہیں رکھ سکے. 22,000 ارب روپے خرچ کیے. میں اس شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے گیا تھا. ان کے دور میں یہ دنیا کے 4 ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ ہے. تو ان کے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں ہے پورے پاکستان کو دکھانے کے لیے. اچھا، یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ فریگمنٹڈ جو ہے وہ مینڈیٹ آنا ہے. ہم جا کر پنجاب میں پی ایم ایل این سے بات کر رہے ہیں. ہم 2013 کی پوزیشن پہ انشاءاللہ تعالیٰ واپس جائیں گے. یہ ایک این اے کی سیٹ کے لیے گھومتے پھر رہے ہیں پورے پاکستان میں. ہم سندھ کی پارٹی، ہمارا تو اسٹریٹجک الائنس ان کے ساتھ بننا چاہیے تھا. لیکن یہ اتنے تعصب زدہ لوگ ہیں، اتنے لیتھل ہیں، اتنے کہ انہوں نے جو قبضہ کرنے کا پلان، جو انہوں نے جو پورا پلان کیا کہ وہ قبضہ
قبضہ کریں گے شہر کو, دل نہیں جیتیں گے. تو انہوں نے سینٹرل کسی کو دے دیا, ڈاکٹر عاصم کو دے دیا, ایسٹ انہوں نے کسی کو دے دیا, ویسٹ انہوں نے کسی کو دے دیا کہ قبضہ کرو. اور انہوں نے جو ہے اس کو اتنے, انہوں نے وزیر اعظم بننے کے کینڈیڈیٹ جو ان کے بلاول بھٹو, ان کے راستے میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. اس ایم کیو ایم کے بغیر آج تک پاکستان میں پچھلے 40 سالوں میں تو وزیر اعظم بن نہیں سکے. تو اگر ایم کیو ایم ان کے ساتھ نہیں ہے اور نہیں ہوگی ایم کیو ایم ان کے ساتھ, ہم اپنے ساتھیوں کا خون جو ہے اس طرح رائے گا نہیں جانے دیں گے. یہ قبضہ کریں گے کیسے؟ قبضہ کریں گے کیسے؟ 2018 میں تو ایم کیو ایم کا الزام تھا ریاستی اداروں پر کہ وہ تحریک انصاف کو جتا رہی ہے. اب تو ریاستی اداروں پر آپ کا کوئی الزام نہیں ہے, پیپلز پارٹی کا بھی کراچی میں ریاستی اداروں پر کوئی الزام نہیں ہے. تو آپ دونوں فیئر اینڈ اسکوائر اگر آمنے سامنے ہوں گے, آپ کو بھی الیکشن لڑنا آتا ہے, پولنگ ایجنٹ مینجمنٹ سے لے کر اور الیکشن ڈے مینجمنٹ پر کیا کیا ہوتا ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی آتا ہے, تو وہ کیسے قبضہ کر لیں گے یا آپ انہیں کیسے روک دیں گے؟ یہ کیسے ہوگا, یا وہ آپ کو کیسے روک دیں گے؟ کل آپ ان کے سارے سانحے کی ویڈیو نکال کر دیکھیں. 4 موبائلیں لے کر آئے ہیں, موبائل کھڑی ہے, پولیس موبائل کھڑی ہے, اور ان کا آدمی بڑے ہتھیار کے ساتھ فائرنگ کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس ویڈیو نہیں پہنچی تو میں آپ کو دے دیتا ہوں, پہنچا دیتا ہوں وہ ویڈیو. پولیس انہوں نے 15 سالوں میں اپنے گھر کی پولیس بنا لی ہے. سرکاری دفتر میں ایک آدمی ان کی پارٹی کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. پیسہ انہوں نے 22,000 ارب روپے کہتے ہیں خرچ کیے, 22,000 میں سے 2200 ارب بھی سند پہ لگا نہیں, ان کی جیبوں میں گیا ہے. یہ الیکشن خریدنا چاہتے ہیں, یہ شہر خریدنا چاہتے ہیں, اور یہ شہر یہ اس بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ, اور پھر آج ہمارے پاس تو ہتھیار 6 واقعات میں ایک فائر ہماری طرف سے ریٹیلیٹ نہیں ہوا. تو ہم کیسے یہ, اور ان کو کون اجازت دے رہا ہے کہ یہ ہتھیار کے ساتھ دندناتے پھر رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں, ویڈیوز بنوا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. تو ان کا دماغ اس طرح سے یہ اموات, یہ شہادتیں نہ پہلے ہماری پیر کی زنجیر بنی ہے, نہ اب ہمیں کوئی ڈرا سکتا ہے. ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے کوئی ہزاروں ارب روپے کما نہیں رکھے کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہو. ان کو مرنے سے ڈر لگتا ہوگا کیونکہ انہوں نے حرام کمایا ہوا ہے. ہم نے کوئی حرام نہیں کمایا ہوا, ہر وقت تیار ہے, لیکن ہم جانا نہیں چاہتے. 8 سال 10 سال پہلے کے کراچی میں جانا, اس کراچی میں رو کے تسلط کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنی جانوں پہ کھیل کر یہاں پر امن قائم کیا. شاہ صاحب 30 سالوں جب 2 باتیں کہ آپ وائلنس کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے, آپ اپنے آپ کو جیتتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس صورت میں تو آپ چاہیں گے کہ پرامن ہو الیکشن. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اور پیپلز پارٹی بات کر کے رولز آف دا گیم سیٹ کر لیں؟ 9 دن باقی ہیں, خدا نخواستہ اور لاشیں نہ گریں اور وائلنس نہ ہو. شاہزیب صاحب, رول آف دی گیم کیا سیٹ کریں کہ ہمیں کیسے مرنا, یہ سیٹ کریں. ہم طریقہ کار سیٹ کریں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے مریں آپ کے ہاتھوں, یہ سیٹ کریں. مطلب ایک پارٹی جو ہے وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی, وہ سمجھ رہی کہ بس جو ہے وہ کبھی یہ سارے دن ایسے رہیں گے اور ہمیشہ جو یہی مجبوریاں رہیں گی. وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی بات سنیں, ان کی ٹون دیکھیں, ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, ان کا غرور دیکھیں. تو یہی رولز آف گیم رہ گئی نا سیٹ ہونے کے لیے کہ میں ان سے پوچھوں بھائی پیپلز پارٹی والوں بتاؤ ہمیں کیسے مرنا ہے, میں وہاں پہ پلیسمنٹ کروں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو میں مارنے میں. یہی سیٹ ہو سکتا ہے, اور تو کچھ نہیں. وائلنس نہ ہو, رول آف دا گیم یہ ہو, آپ بھی کیمپین کریں وہ بھی کیمپین کریں. رول آف دا گیم یہ ہو, آپ بھی کیمپین کریں وہ بھی کیمپین کریں, وائلنس نہ ہو رہی ہو, اور اس طریقے سے کارکنوں کی کنفرنٹیشن نہ ہو رہی ہو. دونوں اپنے اپنے کارکنوں کو یہ میسیجنگ بھی کریں. شاہزیب بھائی, ہم نے اپنے کارکنوں کو ساری میسیجنگ, جب بھی کوئی ایک پتھر نہیں پڑا نا, ہم نے اپنے کارکنوں کو اگر میسج نہیں ہوتا تو آپ کا کیا حال ہے؟ کوئی مار کر ویسے ہی چلا جاتا, کوئی مار کر اس کے بعد کوئی, یہ کراچی میں سب لوگ ہم نے اپنے کارکنوں کو میسج کر رکھا ہے, کیا ہے, اور کوئی ان کی کیمپین چلانے میں کوئی قدغن نہیں ہے, کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں پورا شہر ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ جھنڈوں سے اور بینروں سے اور پیسوں سے بھر رکھا ہے. سب چیزیں وہ یہ ہمارے آفیسز پہ آ کر حملہ کر رہے ہیں, آ کر جو ہے وہ لڑکوں کو مار رہے ہیں. میں بھائی کوئی یہ ناظم آباد جہاں پر واقع ہوا, ان سے پوچھو انہوں نے کبھی 2 درجن ووٹ بھی لیا وہاں پہ, 2 درجن ووٹ بھی نہیں لیا. وہاں پہ تمہارا کیا کام ہے؟ آ کر تم جھنڈے اتار رہے ہو, اور جھنڈے اتار کے روکنے سے جو ہے کوئی روک رہا ہے, اس کے بعد گاڑی بھر کر آ رہے ہو, 2 گھنٹے کے بعد اسٹیٹ فائر مار رہے ہو. اور یہ مطلب یہ شہر جو ہے وہ, میں کیا کہوں آپ کو, ہم نے اس شہر پہ امن کی بڑی قیمت, بہت قیمت ادا کر رہے ہیں. مگر اس صورت میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایم کیو ایم کو مین کنٹینڈر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں الیکشن میں, جماعت اسلامی اور ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے. آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کا تو 13 سے 14 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کی تو اپنی انٹرنل فائٹس اتنی ہیں, ٹکٹ کے اندر اتنی فائٹس ہوئی ہیں کہ آپ لوگ ہیں ہی نہیں بنیادی طور پر مقابلے میں.
اگر ایسا ہوتا تو ان کو ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بیسکلی جو ہے وہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے نا وہ وزیر اعظم کی سیٹ سے کرسی سے کر دیا ہے بہت دور, اور ان کو یہ صاف اب نظر آ رہا ہے, اور اس کی ہے فرسٹریشن, اور اس میں ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ دوڑیں لگنی ہیں, ان کی قیادت نے ان کو بیڑا غرق کرنا ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے جو ان کو پٹے پہ دے رکھا تھا, کسی ڈاکٹر عاصم کو سینٹرل دے رکھا تھا, کسی کو ایسٹ دے رکھا تھا, فلاں کو فلاں فلاں فلاں, وہ سارا منصوبہ ہو گیا. انہوں نے پوری قوم کو, پورے شہر کو انہوں نے اپنے اگینسٹ, کیونکہ ان کا دیکھیے ڈرگ مافیا کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, پانی مافیا کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, چھت ڈالنے والی مافیا کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, KBSBC کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, پولیس مافیا ان کے ساتھ ہے. تو یہ پوری ان کو پتا ہے کہ اگر MQM نے اپنی 2013 کی پوزیشن واپس لے لی اور 21 جنوری کے جلسے کے بعد نظر آ رہا ہے کہ ہم لے رہے ہیں واپس, تو ان کو پتا ہے کہ ان کی دکان یہاں سے ہونے جا رہی بند. سب کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے, سب کا اپنا اپنا کٹ ہے, اس سارے حرام کے پیسوں میں ان سب کو پیسے جاتے ہیں. اس لیے میرے کارکنوں کو, نیتے کارکنوں کو ہمیں یہ مار رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں. ان کو سیاست نہیں کرنی, یہ زور سے چاہتے ہیں, ان کو نظر آ گیا کہ ان کے پاس کوئی میسج نہیں ہے دینے کے لیے. یہ پولیٹیکل ورکر نہیں, یہ مافیا ہے, یہ ٹوٹل جو ہے وہ پاور اور پیسے کے ساتھ اس کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں شہر میں. اور ان کو پتا ہے کہ MQM ہم ہی ایک وہ واحد پارٹی ہے جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہے, ادروائز انہوں نے سب کو جو ہے وہ پورے سندھ کو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. یہ کراچی اور حیدرآباد آخری جگہ رہ گئی ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ کہاں سے MQM متحد ہو گئی, یہ کہاں سے آ گئی, یہ تو پہلے والی MQM کو بہت آسانی سے جو ہے ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ان پر حاوی ہو جاتے. آج لگتا ہے کہ ان کو MQM تو بہت مضبوط ہو گئی ہے, تو اب ان کا بس نہیں چل رہا, میسج نہیں دے پا رہے, تو یہ آ کر نہتے لوگوں کو مار. اور ان کو پتا ہے کہ ہماری پالیسی وائلنس کی نہیں ہے. ان کو جس دن یہ پتا چل گیا کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ اب جواب دینے کی ہے, آپ یقین کریں نظر بھی نہیں آئیں گے شہر میں.